تک اس کی فضیلت بیان کی ہو. جیسے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, اب مجھے چند دن پہلے پتا چلا, کیسی عجیب اور افسوس کی بات ہے, کہتے ہیں کہ لاہور میں جو دربار ہے, مین دربار داتا صاحب بابا علی اجویری کا دربار, کہتے ہیں اصل قبر ادھر نہیں ہے, اصل قبر وہ شاہی قلعے میں موجود ہے. وہاں سے قبر کے اوپر سے کچھ مٹی اٹھا کے اس کو لا کے رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک قبر بنا لی ہے جہاں آج دربار موجود. تو حضرت صاحب پہلی بات یہ, بزرگ جو اللہ کے نیک بزرگ ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت ہے, زندہ بھی ان کے جسموں کی اہمیت اور فضیلت ہے, مرنے کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جسم برکت والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ نسبت ہو جانا اور وہ مٹی با برکت ہو جانا, یا ان کے اوپر جو جناب بنا دینی عمارت وہ فضیلت والی ہو جانا, اور وہاں سے مٹی اٹھا کے لے کے جانا اور وہ فضیلت والی ہو جانا, یہ چیزیں درست نہیں ہیں. حجر اسود سے بھی جب آپ ایک پتھر ٹکڑا توڑ لیتے ہیں اب اس کی فضیلت نہیں رہ جاتی. اور جیسے ہمارے یہاں بعض پاکستانی اور انڈین حضرات وہ جناب بیت اللہ کے غلاف میں سے کعبہ کے غلاف کو کاٹ کے لے آتے ہیں, کتنے ہی جناب بلیڈ لگے ہوتے ہیں, پیس کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو جگہ جگہ پہ آپ پیس دیکھنے, پتہ نہیں ان میں سے کتنے وہ ہیں جو سعودی گورنمنٹ نے کاٹ کے دیے ہیں. بسا اوقات سعودی گورنمنٹ بھی دیتی ہے, لیکن جب غلاف اتر جاتا ہے اس کے بعد کیا آپ اس کو نشانی کے لیے رکھ لیں, برکت کوئی نہیں اس کی, یہ بات یاد رکھیں, وہ کوئی آپ کا نفع نقصان نہیں کر سکتا. البتہ محبت کے لیے آپ رکھ لیں جس میٹ کے کہ یہ وہ غلاف ہے, یہ وہ قالین ہے جو مسجد نبی میں بچھا رہا ہے اتنی دیر, محبت کے ساتھ آپ نے رکھ لیا. لیکن حضرت صاحب وہاں سے بلیڈ مار کے کاٹ کے لے آنا, اور کتنے ہی جگہ پر انہوں نے وہ روزانہ سلائی کر کے اس کو درست کرتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے بندے پاکستان انڈیا سے آئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے.